تو بس دو چیزوں کا ہمیشہ اہتمام کرے. نمبر ایک جو شیخ طریقت اس میں دو خوبیاں ہوں، صادق فی تقویٰ ہو. نمبر دو آپ کو اس سے مزاج ملتا ہو، بس اس سے بیعت کرو، مجھ سے نہیں، مجھ سے بیعت کر لو. صادق فی تقویٰ ہو اور آپ کو اس سے مزاج ملتا ہو. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. مزاج نہ ملے تو بیعت کبھی نہ کرے، مزاج نہ ملے پھر بیعت نہ کرے. ہمارے حضرت حکیم سلام اللہ فرمایا کرتے تھے بھائی بیعت کی مثال تو ایسے جیسے کسی مریض نے کسی کا خون لے کر طاقتور بننا. تو طاقتور بننے کے لیے کسی پہلوان کا خون نہیں دیکھتے، اس کا دیکھتے جس سے بلڈ گروپ ملتا ہو. ہمارے لوگ پیر بناتے وقت دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا پیر دنیا میں کون ہے، شہرت دنیا میں پیری کی کس کی ہے، میں فلاں کا مرید ہوں. فرماتے نہیں، بلڈ گروپ ملے تو خون اس کا لیتے ہیں. خواب و بازار اور یہ ریڑھی لگانے والا ٹھیلے والا کیوں نہیں، کوئی یہ نہیں کہتا مجھے وزیر اعظم کا خون چاہیے، صدر کا خون چاہیے، آرمی چیف کا خون. نہ کسی فوجی کا ملے جو مجھے بلڈ گروپ ملتا ہو تو بس اس سے آپ خون لے لو، اللہ سے عطا فرمائیں گے. اور دوسری بات میں نے کہا یہ تو شیخ میں چیز ضروری ہے، صادق سے تقویٰ ہو اور آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہو. اور مرید کے لیے ضروری ہے کچھ وقت شیخ کے در پہ پڑا رہے، کچھ وقت شیخ کے در پہ. بس شیخ ناراض ہو جائے تب بھی نہ چھوڑے، ڈانٹ دے تب بھی نہ چھوڑے. اور شیخ سے پروٹوکول کی توقع نہ رکھے. جو ہمارے پاس یہاں سے سرگودا ہے پروٹوکول کی توقع رکھے، ہم پروٹوکول تو دیں گے، توقع رکھے نہ رکھے، لیکن اس کی اصلاح نہیں ہوگی. جس کی یہ خواہش ہے مجھے شیخ بھی کھڑا ہو کر ملے، بتائیں اس کے دل سے کبر جائے گا کیسے؟ جو شیخ سے یہ توقع رکھتا مجھے کھڑے ہو کر مصافحہ کرے، میرے آنے پر کمرے سے باہر نکلے، اپنے دسترخوان پر مجھے ساتھ بٹھائے، تو اس کے دل کی بیماری کیسے ختم ہوگی؟ تو کیسے ہو سکتا ہے یہ بیماریاں ختم؟ اسی وجہ سے ختم نہیں ہوتی، ہم بس اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں.